السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یعنی اس کا آنا بھی یقینی ہے کیونکہ علامتیں ظاہر ہو گئیں۔ جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا، لہٰذا ہمیں آج نصیحت حاصل کرنی چاہیے اس کی علامات سے۔ اب عبادات سے متعلق کچھ پیشن گوئیاں اور کچھ علامات بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔ عبادات میں سب سے پہلی چیز ہے نمازوں کا ضائع کیا جانا۔ صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، ان قریب میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے، تو تم نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا۔ تو اگر تو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو پھر حاکم کے ساتھ پڑھی جائے گی جماعت میں، وہ تیرے لیے نفل ہوگی، ورنہ تو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی۔ یعنی بہت تاخیر سے پڑھنا، بہت ڈیلے کر کے پڑھنا جو ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے اور یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ پھر ہے طہارت اور دعا میں مبالغہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب اس امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو اور دعا میں مبالغہ کریں گے۔ دعا میں حد سے بڑھ جانے سے مراد کیا ہے کہ انسان ایسی دعائیں مانگنا شروع کر دے، ایسی چیزوں کا سوال کرے جن کا وہ حقدار ہی نہیں، اور وہ ایسی چیز مانگے جس میں وہ حد سے بڑھ رہا ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے، تو یہ حد سے بڑھنا نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ مثلا کوئی کہے، یا اللہ مجھے اس ملک کا سربراہ بنا دے، نہ آپ میں اہلیت، نہ آپ میں قابلیت، اور نہ ہی آپ اس کام کے لیے پیدا ہوئے، اور آپ وہ چیز مانگ رہے ہیں کہ جس کا دور پار کہیں نام و نشان نہیں۔ اسی طرح طہارت میں حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان ایک عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا شروع کر دے، یا پھر اتنا پانی استعمال کرے کہ اس کو وسوسہ ہی ختم نہ ہو کہ اس کی طہارت ہو گئی ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا اسراف ہے۔ وضو تو ایک دفعہ دھونے سے بھی ہو جاتا ہے، فرض پورا ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ تک دھونا جو ہے یہ سنت ہے، لیکن 3 دفعہ سے زیادہ دھونا جو ہے یہ اسراف ہے اور حد سے بڑھنا ہے، جس کے لیے لفظ حدیث میں ہے یا تدون فی الطہور، کہ وہ طہور میں یعنی پاکیزگی حاصل کرنے میں، وضو کرنے میں حد سے بڑھ جائیں گے۔ پھر ہے مساجد پر فخر کرنا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مسجدوں پر فخر نہ کریں گے، اپنے اپنے ملکوں کی، اپنے اپنے علاقوں کی، اپنے اپنے شہروں کی، ان کی ڈیکوریشن کے اعتبار سے، ان کی کیپیسٹی کے اعتبار سے، ان کے اندر جو آرائش اور تزئین کی گئی ہے اس اعتبار سے۔ اسی لیے ایک اور علامت ہے قیامت کی کہ مساجد کو قیامت کے قریب بہت مزین کیا جائے گا، بہت خوبصورت بنایا جائے گا، بہت ڈیکوریٹ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم لوگ مساجد کو مزین کرو گے اور مصاحف کو خوبصورت بناؤ گے، یعنی اس کے اوپر سونے کا پانی پھیرا جا رہا ہے، پھول بوٹے بنائے جا رہے ہیں، تو تم پر ہلاکت اور بربادی ہوگی۔
پھر مساجد کو سیر و تفریح کا مرکز بنا لیا جانا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجدوں کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ آئیں گے، اس میں گھومے پھریں گے، سیر کریں گے اور نکل جائیں گے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی خشوع، نہ ہی کوئی اور روحانیت۔ تو آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ اسلامی دنیا میں بہت سی ایسی مساجد ہیں جہاں پر لوگ صرف ریلیکس کرنے کے لیے جاتے ہیں، پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے وہ ان کے احاطے میں داخل ہوتے ہیں۔ بعض سیاح جاتے ہیں اور وہ صرف تصاویر لے کر وہاں سے نکل آتے ہیں، 2 رکعت نماز تک ادا نہیں کرتے۔ بعض مسجدوں کو لٹرلی گزرگاہ بنا لیا جاتا ہے شارٹ کٹ کی وجہ سے، کہ ایک دروازے سے داخل ہوئے اور دوسرے سے بس نکل گئے، تاکہ اپنا رستہ مختصر کر لیں، لمبے رستے سے باہر سے گھوم کر نہ جانا پڑے، یا سردی گرمی سے بچ سکیں تو چلے مسجد کے اندر سے ہی نکل جاتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یا تحیۃ المسجد ادا کریں، نہ ہی مساجد میں ہونے والی علمی مجالس میں وہ داخل ہوتے ہیں یا حاضر ہوتے ہیں، بلکہ صرف ان کو ایک گزرگاہ بنائی ہوئی ہے، یا صرف ایک یعنی دیگر مقصد کیا ہے، دیگر مقاصد کے لیے استعمال کرنا، ان مقاصد کے علاوہ جن کے لیے دراصل مسجد بنی ہے۔ پھر اسی طرح سلسلہ صحیحہ میں آتا ہے کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے obviously فرمایا ہے کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا، یعنی آئے گا مسجد میں، گپ شپ لگائے گا، بات چیت کرے گا، میل ملاقات کرے گا، کسی سے کوئی کام ہے وہ کرے گا، اور پھر اس کے بعد نماز بھی ادا نہیں کرے گا اور نکل جائے گا۔ پھر اسی طرح علامہ البانی نے ایک روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کہا کرتے تھے، کانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقولون، کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ مساجد میں مذابح بنا لیے جائیں گے، اور مذابح کا مطلب ہے محراب، یعنی یہ عام نمازیوں کی جگہ سے علیحدہ اونچی چبوتروں کی طرح جگہ ہوتی ہیں، یعنی جیسے سٹیج ہوتے ہیں۔ پھر مساجد میں دنیا کی باتیں ہونے لگیں گی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے، یعنی سرکلز بنا کے بیٹھیں گے، ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، دین یا آخرت، یا وہ دین کے لیے مسجد میں نہیں حاضر ہوں گے بلکہ دنیاوی مقاصد کے میل ملاپ کے لیے، کہ چلے فلاں مسجد میں چلتے ہیں، وہاں بڑے بڑے بزنس مین آتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں، ان سے کوئی بزنس کی ٹپس لیتے ہیں، یا ان کے ساتھ مل کے کوئی بزنس کرتے ہیں۔ یعنی مقصد دین کی یعنی عبادت نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، بلکہ دنیا حاصل کرنا۔ تو وہ مسجدوں میں جا کے بیٹھیں گے، لیکن ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، یعنی ان حلقات میں بیٹھ کر بھی ان کی گفتگو جو ہے وہ دنیائی کے معاملے میں ہوگی۔ فرمایا، ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا، بس بے شک اللہ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایسے لوگ جو ہیں ان کی صحبت اختیار نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے ویسا ہی اس کا انٹرسٹ ہو جاتا ہے، ویسے ہی چیزیں اس کا شوق بن جاتی ہیں۔ اسی طرح صحیح الترغیب والترہیب کی بھی ایک روایت ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مساجد میں دنیاوی گفتگو کریں گے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یعنی وہ بظاہر مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں لیکن ان مقاصد کے ساتھ نہیں جو مسجد بنانے کا اصل مقصد ہوتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر چیزوں پر ان کی توجہ زیادہ ہوگی۔ اور آج افسوس کے ساتھ ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد تو بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جس میں کچھ فن اور کھانا پینا اور ایسی چیزیں، میل ملاقات ہو، اس کے لیے لوگ مسجدوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے مسجد مسلمانوں کا ایک کمیونٹی سینٹر بھی ہے، لیکن کمیونٹی کی نیڈس جہاں وہاں پوری ہوتی ہیں اس سے زیادہ تو نمازی وہاں آنے چاہیے اور نمازوں میں لوگوں کی شرکت ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں زیادہ تو جمعہ میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، ورنہ یہ کہ اگر کوئی شادی کا انویٹیشن ہو یا اور کسی فنکشن کا تو اس کے لیے لوگ پھر بھی مسجد میں آ جائیں گے، لیکن جب نماز کے لیے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح پکارا جاتا ہے تو سننے والے نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور مساجد کی قدر کی توفیق دے اور اپنی عبادات کو اسی طریقے پر کرنے کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک